اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی قرآن مجید پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ضرور آ جایا کرو. ویسے تو عام طور پر ہمارا جو معمول ہے بہت ہی غلط کام پر الیاذ باللہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت تو ایک بہترین عمل ہے. لیکن ہم آگے جا کر سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا ہے شیطان نے کہ اگر تم مجھے انسانوں تک ایکسیس دے دے اور موقع دے دے قیامت تک کے دن تک کے لیے، تو میں یہ ثابت کروں گا کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی تو پھر اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں ان پر حمل آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو وہ صراط مستقیم جس پر شیطان نے ڈیرا لگایا ہے، مورچہ بندی کی ہے، وہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح مفہوم ہی ہمارے دل میں ڈالے اور ہمیں کسی غلط رخ پر پڑھنے نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے. یہ دونوں الفاظ رحمت سے بنے ہیں. را ہا میم مادہ ہے. رحمان کے وزن پر جو صفات آتی ہیں ان میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور رحیم کے وزن پر جو صفات آتی ہیں ان میں ایک دوام اور تسلسل پایا جاتا ہے. تو رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے رحمت کا، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دسترخوان بچھایا ہے اس سے اس کے دشمن، اس کے باغی، ایون اس کا انکار کرنے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دنیا کے لیے وہ رحمان ہے اور آخرت کے لیے وہ رحیم ہے، کہ جس کو بھی وہ اپنے سائے میں، رحمت کے سائے میں لے گا تو پھر ان انٹرپٹڈ تسلسل کے ساتھ وہ اس کی رحمت سے استفادہ کرتا رہے گا. ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ رحمان عبرانی زبان میں اللہ کے پیرالل، جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انگریزی میں اللہ ہے. اگرچہ لوگوں کو اختلاف ہے لیکن بہرحال ایک رائے یہ ہے. تو عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ الرحمن تھا. الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. حمد کے معنی تعریف کے ہیں، لیکن الحمدللہ کا کلمہ جو ہے وہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عربوں کے ہاں مستعمل تھا، استعمال ہوتا تھا.
ان کی پریکٹس میں تھا. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کے فیور کے جواب میں کہا جاتا یو آر گریٹ، تو کہنے کو تو وہ تعریف ہے لیکن حقیقتاً وہ شکر ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. عام طور پر رب کے معنی پالنے والے کی کیے جاتے ہیں، اور اس کی گنجائش ہے کہ جب یہ را با با کا مادہ جب ورب کے طور پہ آتا ہے، فعل کے طور پہ آتا ہے، تو اس کے معنی میں سے ایک معنی جو ہیں وہ پالنے کے بھی ہیں. لیکن جب یہ ناؤن کے طور پر آتا ہے تو اس کے معنی آقا، لارڈ، یعنی فارسی میں آقا اس کا ترجمہ ہوگا، انگریزی میں لارڈ ہوگا، اور پنجاب کی شہری زبان میں میاں، اللہ میاں کہتے ہیں ہم. پنجاب کی دیہاتی زبان میں چودھری اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ کیری کرتا ہے، اور سرائکی زبان میں سائیں، سندھی میں سائیں، یہ اصل میں رب کا صحیح مفہوم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب ہے، اور قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت یعنی سورۃ العلق کی پہلی آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف رب ہے. یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان ہوئی ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات تو مانتے تھے، لیکن رب کا لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ غلاموں کے آقاؤں کے لیے، مالکوں کے لیے بنا تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے اندر جو سرمایہ لگانے والا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، مال کا مالک. آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں، آپ کوئی مکان کرائے پر لیں تو مالک مکان کو کیا کہیں گے؟ رب الدار. دار کے معنی گھر اور رب کے معنی مالک، مالک مکان، لینڈ لارڈ. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس بنیادی بات نے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں، قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی ہی آیت میں اپنا تعارف بطور رب کروا دیا، اس نے عرب کے اندر ہلچل مچا دی. اور وہ سردار جو رب کہلواتے تھے اور اپنے آپ کو رب سمجھتے تھے، قرآن مجید نے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی کہ تم مخدوم ہو، خدمت لے سکتے ہو اپنے غلاموں سے، لیکن وہ تمہارے غلام نہیں، تمہارے مملوک نہیں، وہ تمہارے خادم ہیں اور تم ان کے مخدوم ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ وہی دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئی ہیں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. دوسری قرات میں یہ ملک یوم الدین بھی آیا ہے. نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں مصحف عثمان کے اندر جو بھی کسی لفظ کی املا ہے، سپیلنگز ہیں اور وے آف رائٹنگ ہے، وہی جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں. نوٹ کیجئے گا کہ ہم جو قرات فالو کرتے ہیں قرآن مجید کی، یہ قرات حفظ کہلاتی ہے، حفظ عن عاصم. اس کے اندر مالک یوم الدین پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ جو بھی قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں میم پر کھڑا زبر ہے، میم الف ما نہیں ہے، میم کھڑا زبر ما، اور پھر لکی یوم الدین ہے، لام اور کاف ہے. تو دوسری قرات میں یہ ملک یوم الدین پڑھنا بھی ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی بدلے کے دن کا بادشاہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، نہ ان پر تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے.
انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کو امیجن کرتا ہے. مجھے کسی ان نون نمبر سے کال آئے گی تو میں ضرور کوئی نہ کوئی شکل بولنے والے کی اپنے ذہن میں لاؤں گا. اسی طرح قیامت کے جو احوال قرآن مجید بیان کرتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان کی ہم تصویر بنانے پر مجبور ہوتے ہیں. اب قیامت کا جو نقشہ آتا ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے کہ وزن اعمال ہوگا، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا بھی تذکرہ ہے کہ بخشش ہوگی. میں جب چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اعمال نامے وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ جن میں ایک شخص کی 60 70 80 سال کی زندگی کا ایک ایک عمل چھوٹے سے چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں وہ وزن اعمال ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر اس کا تصور آسان بنا دیا ہے کہ یہ تو ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے علم سے. خود ہمارا علم ابھی کہاں تک جائے گا اور ہم کیا کچھ بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا تو قدرت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن اب یہ کنسیویبل ہو گیا کہ اگر وہ اعمال نامے ڈیجیٹل ہوں اور یوں میرا اعمال نامہ جو ہے وہ سلیش کیا جائے اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے. اب دو تصور ہیں اس کے سلسلے میں. ایک کیا ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا. لیکن نہ قرآن مجید اس بات کو سپورٹ کرتا ہے 100%، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اعمال کی گنتی کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اعمال گنے جائیں گے کہ جس کی نمازیں زیادہ ہیں، جس کے روزے زیادہ ہیں، جس کا صدقات و خیرات زیادہ ہیں. کوانٹٹی میں نہیں، کوالٹی بھی ساتھ ایڈ ہوگی. یعنی وزن جو بنے گا وہ دونوں کے مجموعے سے بنے گا. یعنی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی، اور جتنی ڈیپتھ کے ساتھ وہ کام کیا گیا ہے، جتنے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ کام کیا گیا ہے، جتنی اس میں نیت جو ہے وہ انسان کے درست ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی سے اجر پانے کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے، تو وہ اس ترازو میں زیادہ وزن پائے گا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کے بل پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی شامل حال نہ ہو. ایک صحابی نے بہت ہی جرأت کی اور آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو روزانہ 70 مرتبہ ملٹیپل ٹائم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں. تو اب پکچر کیا بنے گی کہ میرا اعمال نامہ سلیش ہوا، اور اگر تو رزلٹ ڈسپلے ہو گیا forgiven غفرا تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فیور نہ ملا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا یہ تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں. ہاں، جب اللہ تعالیٰ کا فیور ملے گا. انعام کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کو آپ نے ملازم رکھا اور آپ نے اس کے ساتھ ایک تنخواہ یا مزدور رکھا، اس کے ساتھ آپ نے مزدوری طے کی کہ بھئی تمہیں 2000 روپے ملیں گے. اس نے کام بہت اچھا کیا، آپ خوش ہوئے، آپ نے 2200 دے دیے، 2500 دے دیے. اب یہ کیا ہے؟ یہ 200 اور 500 جو ہے یہ انعام ہے، یہ ویج نہیں ہے. تو انعام کیا ہے؟ یعنی عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی برائی کی ہے تو I should be punished for that، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن فیور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے مجھے معاف کر دے تو میں بخشا جاؤں اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا سیدھا راستہ؟ کیا منزل اس راستے کی؟
وہ سیدھا راستہ جو ہمیں تیرا فیور ون کرنے تک لے جائے اور ہم تجھے راضی کر کے تجھ سے مغفرت کا انعام حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے, جن سے نہ تو ناراض ہوا, وَلَا-الضَّالِّينَ, اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين